رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ میں جو بہت زیادہ نمایاں کردار ادا کیے ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ نبوت کا 7واں سال تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ شروع کے آپ کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بچپن کے حالات کسی کتاب میں نقل نہیں ہو سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو عدی جو آپ کا قبیلہ تھا، یہ سفارت کے کاموں سے متعلق ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ جب کبھی عربوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی یا آپس میں جھگڑے ہوتے تو فیصل کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق کا خاندان وہاں پر ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی میں سے تھے، جس کی وجہ سے سفارت کے کام آپ کو بھی ملے تھے، اور جس کی وجہ سے آپ دور دراز کے ملکوں کا سفر بھی کیے ہیں، شام، یمن اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک کا، کہ باہمی نزاع، باہمی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپ ثالث کا کردار ادا فرماتے تھے۔ لیکن اسلام لانے سے قبل جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو اذیتیں دینے والے لوگ تھے، کمزور مسلمانوں کو، جو غریب مسلمان تھے صحابہ میں، ان کو سب سے زیادہ اذیت دینے والوں میں بھی حضرت عمر کا نام آتا ہے، کہ جہاں کہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا دکھ جاتا تو اسے مارا جاتا تھا۔ مکہ والے پکڑ کر کے اسے پیٹتے تھے۔ تو یہ مکہ میں تقریباً 13 سال تک یہی سلسلہ چلا ہے۔ موب لنچنگ تو اب ہو رہی ہے، اور اس کو نیا نام اگرچہ دیا گیا ہے، در حقیقت جو کیا جا رہا ہے یہ مکہ والوں کے، مشرکین کے انہی عادات کو دوبارہ اپنایا جا رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کفار وہاں پر بھی تھے، مشرکین وہاں پر بھی تھے، آج بھی وہی ہیں، لیکن جن مسلمانوں کو اس وقت اذیت دی جا رہی تھی، ان مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں بڑا فرق ہے، کہ وہ اذیت سہتے تھے لیکن اللہ اللہ ہی کہتے تھے، مصیبتوں کو گلے لگاتے تھے لیکن نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات پر کہنے میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی، موب لنچنگ کرنے والے لوگ اس وقت 4-5 لوگ ملتے تھے اور ایک مسلمان کو پکڑ کر مارتے تھے، حرم کعبہ میں بھی، کسی مکہ کی گلی میں بھی۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے کثرت سے مسلمانوں کو مارا وہ خود ہی اسلام میں داخل ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ آج بھی اللہ انہیں ہدایت دے گا اور وہ اسلام کا پرچم پھر سے لہرائے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جنہوں نے شدت عداوت سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت اٹھایا، پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائی، ان کے دلوں میں اللہ اسلام کی ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر کا حال انہی لوگوں میں سے تھا جو ضعیف، غریب اور کمزور مسلمانوں کو مارتے تھے۔ آپ کی حمیت اور غیرت بچپن سے ایسی تھی کہ لوگ آپ کے رعب و دبدبے سے خوف کھایا کرتے تھے۔ مکہ میں بڑے پہلوانوں میں بھی آپ کا شمار تھا، لہیم شہیم تھے، اور دیگر بہت سارے معاملات میں آپ کو لوگ فیصل کی حیثیت سے بٹھاتے تھے۔ جوانی سے ہی آپ کا حال یہ تھا۔ تو جہاں مکہ والوں نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا مسلمانوں کے خلاف، نئے دین کے متعلق الگ الگ باتیں، وہ حضرت عمر کو بھی وہی ساری باتیں پہنچی تھی، لیکن دوسرے تمام کفار و مشرکین اس بات کی ہمت کبھی نہیں کر سکے کہ ان مسلمانوں کو مارنے کی بجائے سیدھے مسلمانوں کے جو امیر ہیں، رسول ہیں، ان کو مارا جائے۔ معاذ اللہ، انہیں ہمت نہیں ہو سکی
لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ دلیری اور بہادری کوئی کرے گا تو وہ عمر کر سکتا ہے. تو عمر کو اس وقت اتنا ورغلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیں اس صحابی کا حال کیا ہے. صحابی کہتے ہیں دین سے ہٹا ہوا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ صحابی کہتے تھے. عمر کے کان اتنے بھرے گئے کہ انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اب ان مسلمانوں کو مار کر کے کیا ہوگا, یہ روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں. پہلے غریب مسلمان تھے, غریب لوگ ایمان لاتے تھے, اب تو شریف اور امیر لوگ بھی مکہ کے اسلام میں آنے لگ گئے. تب پھر عمر کو جب یہ لوگوں نے بہت زیادہ ورغلایا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کا ہی قتل کیوں نہ کر لیا جائے جن کے ذریعے سے یہ اسلام پھیل رہا ہے. اب ان کے اسلام لانے کا یہی واقعہ ہوا کہ وہ تلوار لے کر کے چلے تھے, لیکن راستے میں ایک صحابی نے دیکھ لیا, ان کا ارادہ بھانپ لیا اور انہیں پھیرنے کے لیے کہا عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کا آج قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا ان کو بعد میں قتل کرنا, تو اپنے گھر کی خبر لے, تیری بہن اور بہنوی بھی تو اسی اسلام میں آئے ہیں, تو اپنے گھر والوں کی پہلے خبر لے. تو ان کو اور بھی جلال آیا کہ میرے گھر میں ہی یہ معاملہ ہو گیا, میں دوسروں کو مارتا تھا. اپنی بہن کے گھر آئے, فاطمہ بنت خطاب, وہ ایمان لائی تھی, اور ان کے شوہر حضرت سعید, یہ دونوں ایمان لائے تھے. جس وقت حضرت عمر ان کے گھر پہنچے دروازہ بند تھا, لیکن اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ایک صحابی حضرت خباب بن الارت, وہ لوگوں کو تعلیم قرآن دیا کرتے تھے, جو نئے اسلام میں آتے ان کو قرآن پڑھانے کے لیے جاتے تھے. تو وہ صحابی اندر گھر میں بیٹھے شوہر اور بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر باہر سے قرآن سن رہے تھے, تو اب یقین ہو گیا. راستے میں جنہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں بھی یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں, تو سن کر کے اب یقین ہو گیا. دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے, تو بہن اور بہنوی نے سمجھ لیا کہ عمر آئے ہیں اور پھر اب خیر نہیں ہوگی. خباب بن الارت کو اندر چھپا دیا, دروازہ کھولا, تو حضرت عمر جاتے ہی کچھ پوچھا نہیں, دونوں کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. اپنے بہنوی کو بھی بہت مارا, اپنی بہن کو بھی مارا, اتنا کہ ان کی ناک پھٹ گئی, خون جاری ہو گیا. تھک گئے, اور ان کے اندر اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی بھی بہت زیادہ تھی. وہ بہت زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال بھی کرتے تھے. اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا, پھر خود کو رحم آ گیا, اٹھایا انہیں اور بٹھایا. تھکنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں چلو مجھے اب یقین تو ہو گیا کہ تم اسلام لا چکے ہو, محمد کے دین میں آ چکے ہو. میرے آنے سے قبل جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ ان کی بہن کہتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے, قرآن عظیم ہے, اس میں اللہ رب العزت نے غیب کی خبریں دی ہیں. حضرت عمر نے کہا مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ. وہ مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ اور مجھے وہ قرآن دو. ان کی بہن نے کہا کہ تم ایمان لائے ہوئے نہیں ہو, اور تمہارے ہاتھ میں یہ کلام کا نسخہ نہیں دوں گی, البتہ پڑھ کر کے ضرور سناؤں. ان کو پڑھ کر کے سنایا گیا. سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں تھیں. بس اللہ رب العزت جب کسی کے دل کو بدلنا ہو تو قرآن کی ایک آیت سے بدل دیتا ہے. جب یہ آیتیں تلاوت ہونے لگیں, حضرت خباب بن الارت اندر سے آ گئے. ان کی آواز میں غضب کی شیرینی تھی. قرآن انہوں نے پڑھ کر کے سنایا. کافی دیر تک حضرت عمر کہتے تھے کہ اور سناؤ, اور سناؤ, اور سناؤ. واللہ ان فی ھذا الکلام لحلاوہ, قسم خدا کی اس کلام میں ایک عجیب سی شیرنی ہے, ایک عجیب سی مٹھاس ہے. اس کے بعد دیکھا ان کی بہن نے, وہ فاطمہ بنت خطاب نے, کہ عمر نے جب آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے, اور ان کے رخسار پر آنسو نکل کر کے بہہ رہے تھے. یہ وہ کلام معجز ہے جو سخت دل کو بھی نرم کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی تاثیر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ کلام کے متعلق پوچھوں گا.
اور ان سے میں سوال کروں گا کہ یہ دین آخر ہے کیا؟ فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن نے کہا عمر اللہ تیرا بھلا کرے، تو جا ایک بار ان سے مل تو لے۔ اب تک حضرت عمر کا سامنا نہیں ہوا تھا، صرف مسلمانوں کو پکڑ کر کے مارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن بھی لیتے کہ دین ہے کیا۔ ادھر حضرت عمر نکلے، ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت زیادہ صحابہ نہیں تھے، 39 صحابہ، 39 لوگ تھے۔ اتنوں کے بیچ میں اس میں سے بھی چند لوگ تھے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، یوں فرما رہے تھے اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے۔ ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب۔ مکہ میں دو عمر بہت مشہور تھے۔ عمر بن ہشام لوگ نام سن کر کے شاید نہیں پہچانیں گے، لیکن اس کا جب لقب کہا جائے ابو جہل تو ہر کوئی پہچانتا ہے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، اور دوسرا عمر ابن خطاب۔ یہ دونوں عمر مشہور تھے مکہ میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں صحابہ کی مجلس میں کہ دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو تو عزت عطا فرما۔ صحابہ نے آمین کہا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے تھے کہ کوئی آ کر کے حضور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت امیر حمزہ کا بھی رعب و دبدبا تھا۔ حضرت عمر کو تلوار لے کر کے تیزی سے آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں، اور یہ عمر کے جب آنے کے حالات دیکھے صحابہ نے کہا کہ یہ بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو کون قابو میں کرے گا؟ امیر حمزہ نے کہا نہ گھبراؤ میرے ساتھیوں، عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بھی عمر سے کم نہیں، میں اس کا مقابلہ کر دوں گا۔ اسی اثنا میں حضرت عمر دروازے پر آئے تو امیر حمزہ نے ان کا راستہ روک لیا، پوچھا کہ کیوں آنا ہوا، کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے آئے۔ تلوار لٹکا کر کے آئے تھے، لیکن وہ تلوار حضور کے حوالے کرنے آئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے راستہ کشادہ کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایسے بیٹھے کہ سب سے زیادہ قریب ہو کر کے آپ کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے قریب آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے دو تین باتیں پوچھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے لگے تو بے تحاشا عمر رونے لگے، کہا اتنے سال میں کس غفلت میں تھا، اتنے سال میں کون سی جہالت میں تھا۔ اور اندازہ کرو میرے عزیزو، آج 14 صدیوں کے بعد کوئی اچھی آواز والا قاری قرآن پڑھتا ہے تو ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، جبکہ ہم عجم ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ عربی جسے نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کا دل ہل جاتا ہے۔ جو اہل عرب ہوں گے، جن کی مادری زبان عربی ہو، جن کی زبان میں قرآن اترا ہو، ان کے سامنے قرآن تلاوت ہو رہا ہو اور وہ بھی صاحب قرآن نے تلاوت کیا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے دل تو ہلنا ضروری ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت اپنی گردن حضور کے حوالے کر دی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اس وقت ایک بہت بلند نعرہ لگایا، پورے مکہ والوں نے اس وقت اس نعرے کی گونج سنی، حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں، اور صحابہ نے مبارکبادی دی، اے عمر مبارک ہو تجھے، رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ حضور نے دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی کہ اسلام کو عزت بخشے، وہ رسول پاک کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جب زمانے جاہلیت میں تھے تب بھی ان کا رعب و دبدبا ویسی تھا، کسی سے خوف نہیں کھائے، کسی سے ڈرے نہیں، وہ علل اعلان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بھی آپ کی وہی کیفیت تھی، وہی حالت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہی سوال کیا کہ
کہ ہم ایمان لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، اب کفر و شرک کا مقابلہ بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے زمانے جاہلیت میں جتنے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، میں چاہتا تھا کہ اب ایمان لانے کے بعد کفر و شرک کے خلاف ویسی کھڑے ہو کر کفارہ ادا کرنا، پہلے جو کچھ ہو چکا اس کا کفارہ ادا کرو۔ اب حضور سے انہوں نے اصرار کیا، ہم حق پر ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ہم حق پر ہیں تو ہم حق حاصل کر کے رہیں گے، اس لیے کہ حق ہی کی یہ شان ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کر علل اعلان نماز پڑھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر وہی بات دہرائی۔ تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی سارے صحابہ کو کہ عمر یہ کہتے ہیں کہ آج ہم بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اس وقت تک نماز گھروں میں ہوتی تھی، چھپ چھپ کر کے مسلمان پڑھتے تھے۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پر ایمان لائے تھے، 40ویں نمبر پر، اور جب آپ کی اصرار پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ چلو، تو 2 صفیں لگیں، 2 صفوں میں ایک صف میں آگے امیر حمزہ چلتے تھے، دوسری صف میں حضرت عمر چلتے تھے، اور یہ دونوں صفوں میں مسلمان چل کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ سب سے پہلے حرم کعبہ میں حضرت عمر داخل ہوئے، ان کے خاندان کا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا بنو عدی کا، اس کو بلایا اور کہا اے انسان سن لے، سب کو اعلان کر دے اور بتا دے خطاب کا بیٹا عمر اسلام لا چکا ہے، اسلام لا چکا ہے۔ تو وہ شخص گیا اور پورے سب جگہ اعلان کیا کہ آج غضب ہو گیا کہ عمر آج ایمان لایا ہے، ایمان اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو مکہ والے بہت سارے جمع ہوئے، بہت سارے آئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سایہ بن کر کے ایسے کھڑے تھے کہ لوگوں کو دیکھا مسجد حرم میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، ان کو آج ایک بڑی خبر ملی تھی کہ عمر ایمان لائے، تو کچھ لڑنے بھیڑنے کے ارادے سے آئے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر خاندان کے 300 لوگ آئے، عمر ان کے لیے اکیلا کافی ہوگا۔ اور علل اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیے، کسی کو بھی ہمت نہ ہو سکی کسی ایک مسلمان کو بھی ہاتھ لگا سکے۔ خدایا پھر سے ہمیں عمر کی آج ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم جانثار صحابی جنہوں نے اسلام کی عزت میں اور اسلام کے وقار میں 4 چاند لگائے تھے، اسی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کہتے ہیں فرق پیدا کرنے والا۔ عمر کے اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، فرق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے فاروق کا لقب حاصل کیا میرے آقا کی زبان پاک سے کہ یہ ان کی وجہ سے اسلام اور کفر میں فرق پیدا ہوا، کہ پھر لوگ اسلام کو اچھی طرح سے جاننے پہچاننے لگے۔ پھر زیادہ عرصہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کوئی اذیت مسلمانوں کو دے نہ سکے۔ اتنے دن تقریباً حضرت عمر کے ایمان لانے کے بھی 5-6 سال تک مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے، لیکن آپ کی موجودگی میں کفار کبھی حملہ نہیں کرتے تھے، آپ کی موجودگی میں مسلمانوں کو اذیت نہیں دیتے تھے۔ پھر اندازہ کیجئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی اسی شان سے ہوئی ہے، اسی شان کی ہجرت تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، وہ رات کے وقت ہوا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ہجرت فرمائے جب کافر آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے آپ کا قتل کرنے کے لیے۔ ہر خاندان کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور یاسین پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ کنکریاں ان کے چہروں پر ماری، سب اندھے ہو گئے، کسی کو حضور نظر نہ آئے۔ یہ ہجرت تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی۔ اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے، وہ اللہ کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت تھی، اس طرح کی ہجرت۔ پھر بعض صحابہ وہ ہیں جو بڑی تکلیف سے ہجرت کی، عبداللہ ابن مسعود، ان کو حرم کعبہ میں بہت مارا گیا تھا، کھینچ کر کے لایا گیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت صہیب، ان لوگوں کو ان کے گھر والوں نے تک تکلیفیں دی تھی،
یہاں تک کہ یہ لوگ راستے میں پہنچے تو گنڈوں کو بھیج کر کے ان کو مارا گیا تھا، ان کے جسم کو، ان کی ہڈیوں کو توڑا گیا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق جس وقت مکہ سے نکل کر کے مدینے جانے والے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے چند دن پہلے ہی بعض روایت میں ہے کہ حضور کی ہجرت کے دوسرے دن بعد ہی حضرت عمر آئے، 30 صحابہ کو بھی ساتھ میں لی جو غریب صحابہ تھے، اور سیدھے حرم کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر سارے لوگوں کو اعلان کیا۔ ایک شخص وہاں پر بیٹھا تھا بنو عدی کا، اس سے کہا کہ اے مکہ کے قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے، جا پھر قریش کو اعلان کر دے کہ آج عمر بن خطاب مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر ہجرت کر رہا ہوں، جاؤ سب کو اعلان کر۔ پھر اعلان ہوا، لوگ دیکھتے رہے، آپ طواف کعبہ اسی شان سے کرتے رہے۔ دوسرے لوگوں نے تو اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ دی تھی مکہ میں۔ حضرت عمر نے کہا میں ایک ایک پائی یہاں سے لے کر کے جاؤں گا، میرا جو حق ہے اس پر کوئی قبضہ نہیں جما سکتا۔ آپ کی شان تھی یہ۔ قرآن نے ان کو کہا ہے اشداء علی الکفار، قرآن میں ان کی صفت آئی ہے کہ یہ کافروں پر بہت ہی شدید ہے، بہت سخت ہے، اور کوئی آپ کو ٹچ بھی نہ کر سکا۔ اسی شان سے آپ ہجرت کرتے ہوئے مدینے آئے۔ اب روایات میں ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے وہ مدینہ پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کرنے کے لیے مدینے والے کھڑے تھے تو حضرت عمر بھی استقبال والوں میں شامل تھے۔ 30 لوگوں کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت عمر آئے۔ یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی وہ ایمان کے اعلی مقام کی وجہ سے ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں کچھ لوگ پیش کیے گئے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، سب کے جسموں پر جبے تھے، کسی کا جبہ کمر تک، کسی کا جبہ سینے تک لٹکا ہوا ہے، یعنی کسی کا چھوٹا ہے کسی کا آدھا ہے۔ اسی اسنا میں میرے سامنے عمر بن خطاب کو لایا گیا، ان کا جبہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، یعنی اتنا لمبا تھا کہ جھول رہا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جبے سے مراد ایمان ہے، جس کے اندر جتنا ایمان تھا وہ مجھے دکھایا گیا، عمر کا ایمان اتنا زیادہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم ایمان کی بشارت تو خود رسول پاک نے عطا فرمائی۔ جب کسی کے دل میں ایمان زیادہ آ جائے تو خوف اتنا ہی نکل جاتا ہے۔ یہ جو خوف کا ماحول ہمارے دلوں میں آتا ہے ایمان کا نقص ہے، ایمان کی کمی ہے جو خوف لاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ خوف دنیا کا، طاقت کا، دنیا کے رعب و دبدبے کا، یہاں کی باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں دو خوف کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک دنیا کا خوف اور ایک اللہ کا خوف۔ اگر اللہ کا خوف بس گیا ہے تو دنیا کا خوف نکلے گا، اور اگر صرف دنیا کا خوف آیا ہے تو اللہ کا خوف اس سے نکل جائے گا۔ اللہ کے خوف سے وہ عاری ہے۔ اسی لیے دنیا میں مست رہنے والا کبھی اللہ سے ڈرتا نہیں اور ہر کام کر جاتا ہے، ہر برائی کر جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا کبھی برائی نہیں کرتا، دنیا میں ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ دو خوف ایک دل میں نہیں آتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا بس گیا تھا، اور ایسا رچ بس گیا تھا کہ پھر ان کو کسی بھی رعب و دبدبے سے خوف نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اولیات ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد جو ان کی قلب کو ہدایت عطا فرمائی، میرے عزیزو ایسا بہت کم ہوتا ہے
کہ خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگ دوستی کرتے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگ دشمنی کرتے ہوں. یہ حضرت عمر کا خاصہ تھا. آپ نے جس سے بھی دوستی کی ایمان لانے کے بعد وہ صرف رسول اللہ کی نسبت سے دوستی کی، اور جس سے دشمنی کی وہ رسول سے دشمنی کی وجہ سے کی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی. یہاں الٹ گئی ہے بات. اب ان کی صفت میں کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کافروں پر بہت سخت تھے اور آپس میں نرم دل تھے، بہت رحم دل تھے. لیکن ہم نے بدل دیا ہے، آپس میں سخت ہو چکے ہیں اور کافروں کے لیے نرم دل ہو رہے ہیں. ان کی جی حضوری کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ان کی خوش آمدی کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کو بھی تیار ہیں. کئی علاقوں میں اب یہ سننے کو مل رہا ہے کہ لوگ اپنا نام بدل کر کے انہیں راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تم پوری دنیا میں جی جان لگا دو ان کو راضی کرنے کے لیے، قرآن کہتا ہے تم ہرگز انہیں راضی نہیں کر سکو گے، وہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے. ایسے کئی لوگ اب راستے پر آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر بڑی بڑی ٹوپیاں. حد تو یہ ہے کہ کچھ خانقاہوں کے سجادے بھی باہر نکل آئے کفار و مشرکین کی حمایت کرنے کے لیے. ان کی حمایت میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم گفتگو کریں گے تو ہماری جان بچ جائے گی. میں نے جمعہ میں وہ کہا تھا سفید بیل اور لال بیل والا واقعہ کہ تم شیر سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. شیر کی عادت ہے پھاڑ کھانا. تم سانپ سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہو، سانپ کی فطرت ہے ڈنک مارنا، ڈسنا. یہاں کچھ لوگ آج ان حالات میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی جی حضوری کر لیں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے، آج جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو حق کہہ دیں گے تو یہ ہمیں چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں. یاد رکھنا ہمارے بعد پھر تمہارا بھی نمبر آئے گا. یہ تم کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کی حمایت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ آزادی کے موقع پر بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں. کچھ علماء انگریزوں کی حمایت میں فتوے دیے تھے، ان کو ذل اللہ کہا تھا. ذل اللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کا سایہ ہے. ان انگریزوں کے متعلق کچھ علماء کہتے تھے کہ ان کے خلاف بغاوت مت کرو، یہ بہت عدل کرنے والے لوگ ہیں. دیکھو انہوں نے ٹرینیں بنا دی ہیں، انہوں نے پٹریاں بچھا دی ہیں، انہوں نے عمارتیں کھڑی کر دی ہیں. ان کی فضیلت میں کچھ تقریریں ہوتی تھی اس وقت، لیکن ہوا کیا؟ ان کی فضیلت میں بیان کرنے والے بچ گئے؟ نہیں. جب علماء اہل سنت کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا تو بعد میں پھر یہ ان کی بولی بولنے والوں کو بھی قتل ہونا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ عمر جیسا ایمان لاؤ کہ اگر دوستی ہو تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہو، اور دشمنی ہو تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہو. ذاتی چیزیں داخل نہ ہونے پائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے. غلامی میں انہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر ایام گزار دیے. ان کا جو مالک تھا مکہ میں امیہ، جو حضرت بلال کو سخت اذیتیں دیتا تھا، اتنی اذیتیں کہ ان کا جسم پورا گل چکا تھا. ان کی پیٹھ پر اتنے داغ تھے جلانے کے، انگاروں پر سلایا گیا. اوباش بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں رسی باندھ کر کے حضرت بلال کو دے دیتا تھا، اور وہ نوجوان بدماش قسم کے لوگ آوارہ بلال حبشی کو پیر میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، لے کر کے جاتے تھے، گرم ریت پر سلایا جاتا تھا. یہ سب اذیتیں بلال حبشی نے برداشت کی. غلامی سے آپ کو جس وقت آزادی ملی وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروایا. حضرت ابو بکر صدیق کی کل آپ نے سیرت سماعت کی، اس میں ایک شوشہ یہ بھی تھا کہ آپ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کافروں کی غلامی سے آزاد کرواتے تھے. کافروں کی غلامی سے آزاد کر کے حضور کی غلامی میں ڈال دیتے تھے. یہ حضرت بلال حبشی ہیں، غلام ہیں،
میرے عزیزوں دیکھیں آپ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا دور ابھی میں ذکر کروں گا، کیا رعب و دبدبہ، کبھی کم نہیں ہوا آپ کا رعب و دبدبہ، زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام لانے کے بعد بھی، آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگ آپ کے چلتے پھرتے بھی خوف کھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر تو ہمیشہ کندھے پر درہ لے کے چلتے تھے، کوڑا لے کے چلتے تھے، شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھتے تو بازار میں ہی کوڑے لگانا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عمر کا جلال بھی تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں آتا۔ جہاں تک حضرت عمر کی خوشبو جاتی تھی، چھاؤں نہیں ہوتی ہو، وہاں تک شیطان نہیں آتا تھا، دوسروں کی بات تو چھوڑے تھے۔ تو اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ جب حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے تو یوں کہہ کر کے بلاتے تھے، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آ جائیے۔ وہ غلام تھے، حبشی غلام، زندگی انہوں نے غلامی میں کاٹ لی، اور اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد حضرت بلال کا ایسا کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا، بہت بڑی عمارت نہیں تھی، بہت بڑی ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں نہیں تھی۔ جس طرح سے نارمل زندگی گزارنی تھی ویسی وہ زندگی گزار رہے تھے عام لوگوں میں، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر جب ان کو بلاتے تھے یوں کہتے تھے، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے تھے، امیر المومنین آپ مجھے سیدنا کہتے ہیں، در حقیقت آپ ہمارے سیدنا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ حضرت عمر کہتے تھے، بلال میں تمہیں جو سیدنا کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ جو جسم میں تم نے اپنے داغ محبت رسول میں لیے وہ ہم نے بھی نہیں لی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو تم نے مشقتیں برداشت کی ہیں وہ ہم نے نہیں برداشت کی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر کی محبت بھی تھی تو وہ حضور کی وجہ سے تھی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے اس کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے حضرت عمر، اور محبت رسول کا یہی جلوہ دیکھنے کو ملتا ہے ہر جگہ پر۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان میں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ ہمارا ہے، اور جو ان سے بیگانہ ہوا اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ جانتے یار، جنگ بدر جب ہوئی، جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی، اس میں حضرت عمر بھی تھے، 313 ہی لوگ تھے، لیکن 1000 سے زیادہ کافروں کو مار بھگایا۔ 140 لوگ، تقریباً 140 لوگ 70 مارے گئے تھے اور 70 قیدی بن کر کے آئے تھے۔ 140 لوگوں کا نقصان تھا ان کافروں کا، جو 70 قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے۔ کہ کافروں کے متعلق حضور نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ قیدی بن کر کے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور مشورہ لیتے، حضرت ابو بکر سے بھی۔ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مارا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ مکہ میں انہوں نے ایک ننگا ناچ کیا ہے، اور پھر ہر مسلمان کو قتل کرنے کی ان کی نیت تھی۔ آج ہمارے ہاتھ میں آئے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تو یہ قرابت دار، رشتہ داروں میں سے ہی لوگ ہیں، مکہ والے ہیں، قبیلوں میں سے، خاندانوں میں سے، ایسا کر لیا جائے کہ ان سے فدیہ لے کر کے، کچھ مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ان سے کچھ مال لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے، ہو سکتا ہے بعد میں یہ ایمان لے آ جائے۔ یہ حضرت ابو بکر کی رائے تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا، پھر ان سے فدیہ لیا گیا، مال لیا گیا، اور جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اب سنیے، جب واپس آئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری
حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. قرآن کی آیت میں یہ آ گئی بات، یہ سب معاملہ ختم ہو گیا، جنگ بدر سے واپس مدینے آئے تو اللہ نے فرمایا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو روک کے رکھیں، انہوں نے اللہ اس کے رسول کا نقصان کیا. ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور تم لوگ دنیا کا مال دیکھ رہے ہو اور اللہ آخرت کی مال کو دیکھتا ہے. واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے لیے آخرت بہتر ہے. یعنی آیت حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق آئی، فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. حضرت عمر کو لوگ آج سننا پسند نہیں کریں گے، جو نیوٹرل لوگ ہیں. اگر میں بیان کروں تو جو سیکولر ہیں ان کے دھوئے نکلنے شروع ہو جائیں گے. بہت سخت باتیں ہو گئی، اتنی سخت باتیں آج کے ماحول میں نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہمیں مشورہ دیں گے، حالات نہیں دیکھتے رہے مولانا صاحب، آپ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں. اگر حضرت عمر کی یہ حالات نہیں ہوتے تو میں کبھی نہیں بات کرتا، اور حضرت عمر کی بات کرنے میں ہمیں خوف بھی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کی مثال ہم لوگ تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، جن کو آج ہندوستان فخر کے ساتھ ہر جگہ پر، ہر نوٹ پر رکھتا ہے. گاندھی جی، گاندھی جی کی لکھی ہوئی باتوں میں بھی یہ ہے، کہا کہ میں کچھ ہی لوگوں سے امپریس ہوں پوری دنیا میں، اس میں سے ایک عمر ابن خطاب. تو وہ لوگ جب یہ بات کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کی، تو مسلمان ہونے کے ناطے حضرت عمر کا ذکر کرنے میں خوف کس بات کا؟ الحمدللہ یہ ہمارے اجداد میں سے، ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں. ہم ان کا ذکر نہ کریں تو کیا پہاڑی چوہوں کا ذکر کریں گے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رائے اکثر قرآن کے مطابق آئی ہے، اور قرآن کی آیتیں آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. یہ ایک موقع نہیں ہے، کئی موقع ایسے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سختی تھی، دشمنان رسول کے لیے تھی، دشمنان اسلام کے لیے تھی. جنگ بنی مستلق میں، غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے. غزوے سے واپس آنے کے وقت ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، دونوں کے درمیان پانی کے مسئلے کو لے کر کچھ تکرار ہو گئی. پانی کا کچھ مسئلہ تھا، آپس میں تکرار ہوئی. یہ تکرار بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئی کہ مہاجرین اور انصار، بہت سارے صحابہ کو بیچ میں آنا پڑا. اس وقت اس جہاد میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، منافق تھا یہ، لیکن ظاہر مسلمان. منافق کسے کہتے معلوم ہے نا؟ یعنی اندر سے اس کے اسلام کی دشمنی بھری ہوئی ہے، لیکن وہ سامنے سے نام مسلمان رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹوپی رکھتا ہے، سب کچھ مسلمانوں کی طرح جیتا ہے، لیکن اندر اس کے دشمنی ہے. ایسے آج بھی بہت سارے ہوں گے. ان کو پہچاننے کے لیے ظاہر سی بات ہے غیب کی نگاہیں بھی چاہیے. اسی لیے اس زمانے میں ہم منافق کسی کو نہیں کہہ پاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نگاہ غیب بھی رکھتے تھے، وہ غیب داں رسول تھے، لیکن کچھ مصلحتیں تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان نہیں فرمائے. عبداللہ بن ابی یہ صرف اسی لیے اسلام لایا تھا کہ اسلام کا بول بالا بہت ہو رہا تھا، ہر جگہ دیکھو اسلام کو فتح مل رہی ہے، کافروں کی بہت زیادہ شرمناک شکستیں ہو رہی تھی. تو عبداللہ بن ابی مدینے کا رہنے والا، یہ بڑا آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ جو رہتی ہے وہ نکل جاتی ہے منہ سے. اس نے وہ جھگڑے کو دیکھ کر کے کیا بات کہی جانتے ہیں آپ؟ عبداللہ بن ابی نے کہا، اے لوگوں، یہ مہاجرین مدینے میں بہت زیادہ ہو گئے، یہ آ کر کے بس گئے اور ہم لوگوں کا جینا تنگ کر دیا انہوں نے. یہ کمتر لوگ تھے، یہ ذلیل لوگ تھے، اور آ کر کے مدینے میں بس گئے. اس نے ایسے سخت جملے مہاجرین کے لیے استعمال کیے. یاد رکھیں زمین اللہ کی ہے، کسی کے بھی متعلق اس طرح کا تعصب جائز نہیں کہ ممبئی میں یو پی والے بہت زیادہ ہو گئے، ان کو نکالنا چاہیے، بہار والے بنگال والے بہت زیادہ ہو گئے. یہ عبداللہ بن ابی کی حرکت ہے، منافقین. زمین تمہاری نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، ہر ایک کو حق ہے انسان کو، ہم اپنی زمین میں جہاں چاہے رہیں، اللہ کی دی ہوئی زمین ہے.
تو میرے عزیزوں، عبداللہ بن ابی نے یہ مہاجرین کے متعلق جب جملہ کہا اور یہ کہا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو دیکھنا ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے مدینے سے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے، یہ مہاجرین جتنے بھی مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے، سب کو ہم نکالیں گے۔ حضرت عمر کو وہ جملہ سنائی دیتی ہے، اتنا تیش میں آئے ہیں، اتنے جلال میں آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے یا عباد بن بشر، وہ بھی مدینے کے تھے، کہا دونوں میں سے کسی ایک کو اجازت دے، عبداللہ بن ابی کی ہم گردن اڑانا چاہتے ہیں۔ اس نے مہاجرین کے بارے میں ایسے سخت جملے کہے جب تک کسی کو بھی یہ نہیں خبر ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، نہیں کوئی نہیں کہتا تھا، وہ مسلمان تھا، دیکھنے میں مسلمان ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا، عمر پھر لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کروا رہے ہیں، وہ میرے ساتھ جہاد میں آیا، میرے ساتھ جنگ کیا، اس کا ہم قتل کیسے کریں؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کا قتل ہونا چاہیے، اس کے دل میں اسلام نہیں ہے۔ حضرت عمر یہ بار بار کہتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر جب بھی بات کرتے تو قرآن کی دلیل سے بات کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک آیت پڑھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، یا 70 بار آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے جو فرمایا ہے، حضور نے حضرت عمر سے کہا اے عمر اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 سے زیادہ بار بخشش مانگنے سے اللہ بخش دے گا تو پھر میں اس کے لیے 70 سے زیادہ بار دعا کروں گا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی مر گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم ہو گئی بدبو، اب آپ اس کے جنازے میں نہ جائیں، وہ اسلام کی دشمنی رکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت عمر کے دل میں نہیں تھا، جنازہ ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے رسول ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازہ نہ پڑھے اور کبھی ان کی قبروں کے پاس بھی نہ کھڑے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو تم کہتے تھے وہی اللہ فرمایا۔ اسی لیے حضرت عمر کو ایک لقب دیا گیا الموافق رأیہ للوحی والکتاب، ان کی رائے ہمیشہ ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کی کلام سے، کتاب اللہ سے اس کی موافقت ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمر کی رائے کے مطابق کئی آیتیں نازل فرمایا ہے، یہ ایک موقع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملات ہیں جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسے ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں، صحابہ حضور کے گھروں میں جایا آیا کرتے تھے، کوئی بھی چیز۔ حضرت عمر کی غیرت الگ تھی، آپ کا مزاج الگ تھا۔ کہا حضور کی بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں، حضور کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ہماری سب کی عورتوں کی طرح کچھ تو خصوصیات ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اے صحابہ حضور کی ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح بلا روک ٹوک گھروں میں آیا جایا نہ کرو، وہ رسول پاک کی ہم فراش ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں۔ کوئی حکم ایسا نہیں تھا لیکن حضرت عمر کا خیال ایسا تھا۔ اسی رات کو اللہ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے ایمان والو جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو بھی تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت عمر یہی کہتے تھے اور قرآن کی آیت آ گئی۔ اور اس کے بعد ایک دو نہیں میرے عزیزوں، کئی معاملات میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے موافق رہی۔
اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مشورے میں حضرت عمر کو ساتھ رکھا کرتے تھے، بہت سارے معاملات میں آپ سے پوچھا کرتے تھے، اور لوگ ان کی سختی کو بیان کر رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ میں کہتا ہوں اتنے ہی سخت اگر تم ہو جاؤ تو دنیا سب نرم ہو جائے گی، ساری چیزوں کی نرمی خود بخود آ جائے گی اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور ایسی بات بتاتا ہوں جو ہم سب سے جلدی نہیں ہو پائے گا، ہم سب سے ایسا نہیں ہو پاتا ہے، لمبی حدیث ہے، اس کو میں نے تفسیر میں کئی مرتبہ عرض کیا ہے، آج حضرت عمر فاروق کی مجلس ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ جنگ بدر میں کئی کافر مارے گئے تھے، اس میں صفوان بن امیہ، صفوان نام کا ایک شخص مکہ کا، اس کا باپ قتل ہوا تھا، امیہ مارا گیا تھا، اور وہ مکہ کا بڑا آدمی تھا، پیسے والا تھا، وہ بہت زیادہ دشمنی میں گھوم رہا تھا، مسلمان کمزور تھے، چھوٹے تھے، مکہ چلے گئے، اب دیکھو انہوں نے تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی مار دیا۔ اسی اسنا میں مکہ میں ایک اور شخص تھا، عمیر بن وہب، جس کو شیطان قریش کہتے تھے لوگ، قریش کا شیطان۔ جنگ بدر کی آگ بھڑکانے میں عمیر بن وہب کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ عمیر بن وہب، اس کا بیٹا قیدی ہو چکا تھا حضور کے پاس، بیٹا یہاں پکڑا گیا ہے اور حضور چھوڑ نہیں رہے تھے کیونکہ فدیہ دیا نہیں تھا، تو یہاں مدینے میں وہ قیدی بنا کر کے رکھا گیا تھا۔ عمیر بن وہب کو اپنے بیٹے کی فکر تھی اور صفوان کو اپنے باپ کی فکر تھی، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب جب دونوں دشمنوں کا ایک ہی کاز ہو، ایک ہی مقصد ہو، تو جلدی دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ صفوان نے دیکھا کہ عمیر اپنے بیٹے کی تلاش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے مدینے سے یہ چھوٹ کر کے آ جائے اور مجھے میرے باپ کا بدلہ لینا ہے۔ عمیر پیسوں سے کم آدمی تھا، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو میں تیار کر کے محمد کے قتل کے لیے بھیج دوں۔ تو صفوان آیا، عمیر کو کہا کہ عمیر تیرے اوپر کتنے لوگوں کا قرضہ ہے؟ کہا فلاں کا فلاں کا فلاں کا قرضہ ہے۔ کہا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ کہا بڑی تنگ دستی ہے، بیٹا بھی محمد نے قید کر کے رکھا ہے۔ تو صفوان نے گلے میں ہاتھ ڈالا اور لے جا کر کے حتیم کعبہ کے اندر، کعبہ کی جو سائیڈ کی جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، اندر بیٹھ کر کے پرسنل میٹنگ کی۔ صفوان نے یہ کہا دیکھ تیرے سارے قرضے میں ادا کر دوں گا، مکہ میں جس کے تو نے قرض لیے سب دے دوں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ میں ایک تلوار دیتا ہوں، یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر تو محمد کا قتل کر کے آ جا، تیرے سارے قرضے میں چکا دوں گا، اور پھر تجھے جتنا پیسہ چاہیے وہ بھی دے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ کو محمد کے ساتھیوں نے بدر میں قتل کیا ہے۔ عمیر نے کہا بالکل بہت اچھا کام ہے، میں میرے بیٹے کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو تیرے باپ کا، دونوں ایک ہی ہو گئے، ایک حمام میں دو ننگے ہو ہی جاتے۔ تو عمیر نے کہا بالکل مجھے یہ پسند ہے۔ اس کے بعد عمیر بن وہب تلوار لیا، زہر میں بجھایا اور لے کر کے نکل آئے۔ کہاں تک؟ مدینے آئے، تلوار لٹکا کر کے۔ اب میں حدیث کے الفاظ بھی آپ کو اگر بتا دوں تو لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ بہت سخت بولتے ہیں، بہت سخت جملے۔ اب پھر اندازہ کرو کہ میں سخت بولتا ہوں یا رسول پاک کے صحابہ کتنا سخت بولتے تھے۔ ہم وہی بولی بولیں گے جو رسول پاک کے صحابہ بولتے تھے، وہ دنیا کی سب سے اچھی بولی ہوگی۔ سنیے، جب عمیر بن وہب آیا مدینے میں تلوار لٹکا کر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ دروازے کے باہر حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، باہر کھڑے تھے۔ تو جیسی حضرت عمر کی نظر عمیر بن وہب پر پڑی، تلوار لٹکائی، اکیلا آ رہا ہے، حضرت عمر جلال میں آ گئے، کیونکہ جانتے ہیں پوری جنگ بدر بھڑکانے والا یہی تھا۔ جنگ بدر میں بھاگ کے گیا، اس کا بیٹا قیدی تو ہے۔ فوراً حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہیں؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حضرت عمر کے۔ پھر لوگ ہم سے کہیں گے بہت سخت بولتے ہیں، میں اپنی جانب سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، حضرت عمر کی بولی اچھی ہے یا نہیں؟ دشمن رسول کو کہا تھا انہوں نے، کہا پکڑو اس کتے کو، یہ الفاظ ہے۔ اور اس کے بعد
حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، بڑا لمبا ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، گردن میں ڈالا اور لپیٹا، لپیٹ کر کھینچتے ہوئے لے آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ نہیں میں بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ کہا تمہاری خیر بعد میں لوں گا، خبر بعد میں لیتا ہوں، پہلے پوچھ تو لوں حضور سے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کو صحابہ کے ہاتھ میں دیا، اس کو چھوڑنا مت۔ مسجد نبوی میں اندر آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شیطان قریش بدر کی جنگ بھڑکانے والا عمیر بن وہب آیا ہے، اور یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے وہ برے ارادے سے آیا ہے۔ یہ حضرت عمر کی دوربین نگاہ ہے۔ آپ کس قدر سمجھ جایا کرتے تھے، حساس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ برے ارادے سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کریمی اور شان رحیمی ایسی تھی کہ دشمنوں کے لیے بھی آپ دروازے کھول دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا عمر اسے اندر تو آنے دو، اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر اسی طرح سے اسے پکڑ کر کے اندر لے آئے۔ حضور نے فرمایا اس کی گردن کو ڈھیلی تو کر دو، بات کر سکے۔ آپ نے اس کی گردن کو ڈھیلا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا عمیر؟ عمیر بن وہب نے کہا کہ بس میرے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں جو آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے آیا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا سچ بولو کس لیے آیا؟ عمیر نے کہا بس اسی کے لیے تو آیا ہوں، میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، بات چیت کر لوں۔ کہا اگر بیٹے سے بات کرنے کے لیے آیا تو تلوار کیوں لے کے آیا؟ تو اس نے تلوار پھینک دیا نیچے دکھانے کے لیے، کہا اس تلوار کا کیا، جنگ بدر میں تو دیکھا آپ نے ہماری تلواریں کچھ کام نہیں آ سکی، آپ ہی کی تلوار کام آئی تھی۔ یہ لچھے دار باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے باتیں بنانے کی کوشش کر رہا تھا تلوار پھینک کر۔ حضور نے کہا، زور سے کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں کہتے جو صفوان کے ساتھ حتیم کعبہ میں کر کے آئے ہو؟ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے جو تم نے صفوان کے ساتھ کہا وہ بات کہو۔ اللہ اکبر۔ عمیر بن وہب پورے جسم میں راشا طاری ہو گیا، کیونکہ یہ پرسنل بات تھی، راز کی بات تھی صفوان کے ساتھ جو کر کے آیا تھا، کسی کو خبر نہیں تھی۔ پھر کہا عمیر بن وہب نے میں سنتا تھا کہ آپ غیب کی خبریں جانتے ہیں، آج میری خبر آپ نے خود دے دی، اب زیادہ دیر کس بات کی، میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لا ہے۔ دیکھیں یہ سچویشن میں بتانا چاہتا ہوں، عمیر بن وہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان لائے، باہر مسجد نبوی کیا ہے، حضرت عمر اب وہ گمچھا نہیں اپنا ہاتھ ان کے گلے میں ڈال کر آئے، گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لائے اور دیگر ساتھیوں سے کہتے ہیں واللہ انی لخنزیر احب الی، قسم خدا کی پہلے مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا۔ خنزیر برا جانور، یہ بھی لفظ ہے حضرت عمر کے، خنزیر مجھے اس سے اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ دشمن رسول تھا، لیکن اے لوگوں سنو، واللہ الان احب الی من بعض ولدی، اب مجھے یہ میرے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب لگتا کیونکہ اس نے اپنے زبان سے کلمہ توحید جو پڑھا۔ عزیزان گرامی یہ سچویشن بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ کسی سے دشمنی اس لیے کی جائے کہ وہ رسول کا دشمن ہو، اور کسی سے محبت اس لیے کی جائے کہ وہ اللہ کے نبی کا دوست ہے۔ یہ حضرت عمر کا خاصہ ہے، ایسا سب کے اندر آئے گا نہیں، یہ بولنا بہت آسان ہے، یہاں تو حال ایسا ہے برائیاں چھوڑنے والے کو بھی پتہ نہیں کتنی بار ہم اوپر سے نیچے دیکھتے رہتے، کیوں آیا یہ مسجد میں؟ ارے یہ چرسی تھا، یہ نشے والا تھا، جواری تھا، یہ کیسے آ گیا مسجد میں؟ اتنا اس کو گور گور کر کے دیکھیں کہ وہ پھر سے بھاگ جائے، نہیں آنا چاہتا۔ عزیزان گرامی یہ فکر بدل ڈالو، نفرت انسان سے نہیں اس کی برائیوں سے کرو، اور جس وقت وہ برائیاں چلی جائیں وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، اسے قریب لانے کی کوشش کرو، اسے محبتیں دو، اسے پیار دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ آئے انہوں نے جب برائیاں چھوڑی، حضور نے ان کے بچپن کی اور پرانی برائیاں یاد دلانے کے لیے بھی منع فرمایا، فرمایا کوئی اپنے زمانے جاہلیت کی خرابیوں کا ذکر تک نہ کرے کہ فلاں یہ کرتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی آج بھی ہم صحابہ کی سیرت میں
یہ نہیں بیان کرتے تھے کہ کون کس نے عورتوں کو کیا کیا کیا، شراب کس نے کیا کیا بیچی اور کتنا پیا. مطلق برائیوں کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہم ذکر بھی نہیں کرتے. کیوں؟ اسلام جب آ جاتا ہے، توبہ جب ہو جاتی ہے تو ما قبل کو سب ختم کر دیتی ہے. یہ حضرت عمر کی زندگی سے سیکھو. آج یہاں فکر بدلنے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کی سختیوں کی وجہ سے لوگ اندر نہیں آتے، بعض لوگوں کی سختیوں کی وجہ سے دائرہ اسلام میں لوگ نہیں آتے. یا فکر تبدیل کرو محبتوں کے ساتھ. ہاں دشمنی ہو تو ان برائیوں سے دشمنی. لوگ مجھے بھی یہ تانا دیتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے چرسی لوگ ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس، اور بہت سارے جواری لوگ ہی گھومتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. میں نے کسی صاحب سے کہا بھی تھا کہ ہاں ڈاکٹر ہمیشہ مریضوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور مریض ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو اچھے لوگ کاہے کے لیے آئیں گے. میرے عزیزوں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چند ساعتیں، چند لمحے ہمارے ساتھ بیٹھے تو اللہ ان کے دل میں بھی اصلاح کی توفیق عطا کر دے، ہدایت مل جائے. باقی اگر ہم کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی ان کی طرح بن گیا تو آپ ضرور ڈانٹیں کہ چرسیوں کے ساتھ یہ بھی چرسی ہو گئے، تو پھر آپ روکیں ضرور، آپ منع ضرور کریں کہ ان کے اخلاق تمہارے اندر آ رہے ہیں. اگر نہیں آ رہے میرے اندر اور میں کوشش کر رہا ہوں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، صحابہ کی سنت کریمہ ہے. عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معیار عطا کیا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. آج کبھی آپ نے یہاں پر محسوس کیا اس منبر سے کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے ہم بیان کر رہے ہوں، کسی کا نام لے کر کے بیان کر رہے ہوں کہ محلے میں فلاں بن فلاں فلاں کا بیٹا ایسا کرتا ہے؟ کبھی ہم کو یہ ضرورت نہیں ہوئی. ہم نے برائیوں کا ذکر کیا ہے، ہم نے بے حیائیوں کا ذکر کیا. ہم دشمن انہی برائیوں کے ہیں. بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہو گئے ان سے اور زیادہ تم ہمدردی کا احساس کرو کہ وہ دوزخ میں جانے والے لوگ. کیا تم اپنے بھائی کو دوزخ میں گرتا ہوا دیکھنا پسند کرو گے؟ اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو، اسے نکالنے میں ہر ممکن کوشش کرو، ہر ممکن کوشش کرو. یہی صوفیاء اکرام کا مذہب تھا، یہی اولیاء کاملین کا مذہب تھا. ارے میاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بھی لوگ آئے کہ حضور سے آ کر کے شرط رکھی، میں ایمان تو لاؤں گا لیکن 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھوں گا، پوری نہیں پڑھوں گا، 3 خالی پڑھوں گا. حضور نے وہ بھی منظور کر لیا، ٹھیک ہے آ تو جاؤ، 3 ہی پڑھ لینا، آ تو جاؤ. یہ بھی ہے، لیکن وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ اختیار ہمیں نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھنا کوئی ایک نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ بھی اس کو 4 معاف کر دیں گے. وہ حضور شارع اسلام تھے، بانی اسلام ہے، اختیارات مصطفیٰ تھے. حضور نے انہیں اجازت تو دی کہ آ تو جاؤ تم، 3 ہی ضرور پڑھنا، لیکن تاریخ میں موجود ہے وہ اسلام لائے اس شرط پر کہ 3 پڑھوں گا، لیکن 3 پڑھا کبھی نہیں، 5 ہی پڑھتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت محبت رسول آ جاتی ہے دل میں، پھر ایک محبت کرنے والے کو ایک ایسے گوارا ہو کہ محبوب 5 پڑھ رہا ہو اور محب 3 کیسے پڑھے. ادائیں خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں. اسی لیے عزیزان گرامی، سختی برائیوں کے ساتھ کریں اور ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے مجال دیں، یعنی میدان دیں کہ لوگ اصلاح کی طرف آئیں، ہدایت کی طرف آئیں. عزیزان گرامی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خاصیت ہے یہ مجھے سب سے عزیز لگتی ہے، بہت پیاری ہے کہ دشمنان رسول کے ساتھ شدت کا برتاؤ، سختی کا برتاؤ. کفار و مشرکین کے ساتھ انہوں نے کوئی روح رعایت نہیں کی، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی آپ نے ایسی معاملات کیے اور آپ نے اظہار بھی اس کا کیسے کیا. دیکھیں آپ کی خلافت میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں اس کا اندازہ بھی مشکل ہے. آپ کی 10 سالہ خلافت میں اتنی فتوحات ہوئی کہ اگر میں گنانے لگ جاؤں تو کم از کم 2 گھنٹے لگیں گے. ان کی صرف جنگوں کے نام گناؤں، کوئی کیسر ہو کسرا ہو. یہ 2 بادشاہوں کی بہت چلتی تھی، یعنی اس زمانے کے امریکہ اور رشیا، اور ہر ایک پر اپنی دادا گیری چلاتے بھی جیسے آج چلاتے ہیں.
لیکن ان کی داداگیری سیدنا عمر فاروق کے سامنے چل نہیں سکی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کا سلسلہ جب طویل کیا تو ان کو بھی پیغام بھیجا قیصر اور کسریٰ کو کہ اب تمہاری باری ہے, عمر کی فوج تمہارے ملک میں بھی آنے والی ہے. پہلے تو وہ لوگ کہتے تھے مذاق ہے یہ, کہاں مدینے کے چند لوگ کہاں قیصر و کسریٰ کی بات کرتے ہیں, دنیا بھر کا سونا اکٹھا کر کے وہ کرسیاں بنائے تھے. قیصر و کسریٰ کے دربار میں بیٹھنے والے وزیروں کی کرسیاں سونے کی بن جاتی تھی, تو پھر کتنا مال جمع کیا تھا. جب آپ نے خط بھیجا تو انہوں نے مذاق سمجھا. پھر چند دنوں کے بعد آس پاس کے علاقے فتح ہونے لگے تو لگا کہیں بات میں دم تو ہے, قریب ہی پھٹک رہا ہے, عمر کی فنین ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ نیا ورڈ ہے, امیر المومنین ہوتا ہے تو اس کا محل کہاں ہے. پھر انہوں نے ہنس دیا, کہا ان کا محل بھی نہیں ہوتا ہے, اسلام میں یہ چیز رکھی نہیں گئی تھی, ان کا محل بھی نہیں ہوتا. پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے محل بھی نہیں ہوتا تو رہتا کہاں ہے. تو صحابہ نے کہا دیکھو مسجد نبوی کے آگے جنت البقیع کے پاس ایک پیلو کا درخت ہے, اس درخت کی چھاؤں میں سو رہا ہوگا دوپہر کے وقت. یہ وقت کے امیر المومنین کا پتہ بتا رہے لوگ. تو وہ قیصر و کسریٰ کے قاصد آئے, ڈھونڈتے ہوئے دیکھا دوپہر کی گرمی میں درخت کے سائے میں کوئی نہیں ہے, تنہا ایک چادر بچھا کر حضرت عمر فاروق آرام کر رہے ہیں قیلولے میں. تو کچھ لوگ وہاں جو کھڑے تھے کہا یہ ہے عمر جس کے خوف سے قیصر و کسریٰ وہاں بیٹھ کر کانپ رہے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں, ہم کو دیکھنے کے لیے بھیجے, اتنا معمولی آدمی, کیوں نہ ہم اس کا قتل کر کے نکل جائیں. حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا جو تم دل میں سوچ رہے وہ اللہ کبھی ہونے نہیں دے گا, میرا رب میرا محافظ ہے. ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی. کہا یہ اور طاقت ہے, یہ کوئی اور طاقت ہے. اور اس کے بعد جا کر قیصر و کسریٰ کو انہوں نے بتایا بھی کہ ایسے ایسے وہ رہتا ہے. حضرت عمر نے کہا جاؤ تمہارے بادشاہوں کو یہ پیغام دو کہ عمر کو ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے غریبوں کے خون پر کرسی نہیں بچھائی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہم کو اس مقام پر پہنچایا ہے, اور تمہارے بادشاہوں نے ظلم و زیادتی سے اپنی کرسی بچھائی ہے, اور وہ ڈرتے ہی رہیں گے, آگے پیچھے 10-10 گاڑیاں لے کے چلیں گے ہی نا, کیونکہ ڈر ہے, خوف ہے. آج بھی دیکھیں کھلے عام نہیں آ سکیں گے, ساری سیکورٹی کے ساتھ ہی آنا پڑے گا, کیونکہ مار دیں گے, اتنی مندی جو کر کے رکھے ہو, لوگوں کو محتاج بنا کر کے رکھے ہو, لوگ غرض و غضب میں آ جائیں گے, دامن پکڑ لیں گے. ڈر ہے حکما کو. عدل کرنے والا خوف کس بات کا کرے گا. ارے عدل کرنے والے کے لیے لوگ اپنی پلکیں بچھاتے ہیں, لوگ اس کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں, لوگ اس کے لیے عزت و آبرو کی دعائیں کرتے ہیں. دیکھو آپ نے ترکی میں ہوا بھی تھا, اس وقت کے زعیم اور لیڈر کو فوج نے بغاوت کی تو وہاں کی رعایا سڑکوں پر آ گئی اور راستوں پر سو گئے, اور فوج سے کہا اگر ہمارے لیڈر کے خلاف تم نے بغاوت کی ہے تو ٹینک پہلے ہمارے اوپر چلاؤ, بعد میں اس اسلام کے عظیم لیڈر پر. قوم آ جائے گی. کیوں؟ عدل و انصاف اگر ان کے ساتھ کرتے ہو, کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اگر بادشاہت دی ہے, حکومت دی ہے, تخت عطا کیا ہے, تو عدل و انصاف کا ہاتھ نہ چھوڑو. وہ حضرت عمر جیسی عدالت دنیا میں کوئی نظیر بھی نہیں لا سکتا. خیر قیصر اور کسریٰ کے پاس پہنچ بھی گئی حضرت عمر کی فوج, اور قیصر اور کسریٰ کو بھاگنے پر مجبور بھی کیا. سارے ملک فتح بھی ہوئے, ایران اسلام میں آیا, روم اسلام میں آیا. ایک بہت نکتے کی بات میں بتاتا ہوں, ایران میں آج سب سے زیادہ شیعہ ہیں, بلکہ ان کا جو نیشنل ریلیجن ہے وہ بھی شیعہ ہے. اسلام تو بتاتے ہیں لیکن شیعہ ہیں, اور وہاں کے شیعہ علماء جو سب سے زیادہ اگر دشمنی کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے. ان بے وقوفوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران اسلام میں آیا بھی ہے تو عمر کی بدولت آیا ہے, اور اسی عمر کو کوستے ہیں لوگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہے, آپ کی فوجوں نے فتح کیا. اب دیکھیں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں, خوف اور ڈر دل سے نکالو اور لوگوں کی ہیبت بھی نکالو. جو صحابہ قیصر اور کسریٰ کے محلات فتح کر کے آئے تھے تو قیصر بادشاہ کے
محل میں جو چیزیں قیمتی قیمتی تھیں وہ سب لے لیا، مال غنیمت ہے نا. کہا کہ ہم استعمال نہیں کریں گے، خلیفۃ الاسلام، خلیفہ رسول، امیر المومنین کے پاس لے کر چلیں گے. سنا ہے تاریخ میں قیصر کے پاس ایک قالین تھی، وہ دنیا کی سب سے مہنگی قالین، بادشاہ کی کرسی جس پر رکھی جاتی تھی، کرسی کے آس پاس ایک قالین بچھائی جاتی تھی. اچھا اگر بادشاہ کسی سے زیادہ خوش ہو جاتا، بہت بڑا کسی کو انعام دینا ہوتا، تو 5 منٹ 10 منٹ اس قالین پر اس کو بٹھایا جاتا اور پھر وہ جا کر دنیا میں فخر کرتا، میں قیصر کی قالین پر بیٹھا ہوا آدمی، فخر کرتا اس قالین پر جو بیٹھ کر کے آتا. کیونکہ اس زمانے میں قالین کا رواج نہیں رہا ہوگا، یا پھر وہ بہت مہنگی قالین ہوگی. اب جب قیصر اور کسریٰ کی حکومتیں ختم ہوئی، وہ قالین بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس لے چلتے. سارا مال لے کر کے جب وہ مدینے میں آئے، حضرت عمر سے کہا امیر المومنین، یہ قیصر کی کرسی اس پر رکھی جاتی تھی اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی قالین. حضرت عمر نے قبول کیا، لاؤ. اور اس کا کیا کیا؟ کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر پیر پوچھنے کے لیے رکھ دو کہ یہ رسول اللہ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہی رہے. اس کی وہی حال کیفیت ہے، بس اس کی اہمیت اتنی ہے. حضرت عمر نے مسجد نبوی کے باہر بچھوا دیا. ہاں مسجد میں اندر بھی نہیں کہ سجدہ کر کے بھی کوئی فخر کرے، بلکہ پیر پوچھ کر کے آؤ، پھر یہ دنیا کو میسج دو. جہاں رسول عربی کے غلام پیر پوچھتے ہیں، وہاں قیصر و کسریٰ کی کرسیاں لگتی ہیں. بادشاہوں کی کرسیاں جہاں پر لگی جاتی ہیں، وہ رسول پاک کے غلاموں کے قدم بھی نہیں لگتی. عزیزان گرامی، حضرت عمر نے ایک مزاج دیا ہے، جو کچھ بھی تمہاری عزت ہے وہ رسول پاک. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بار بار یہ مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں جو عزت ہے وہ رسول پاک کی بدولت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اس کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہاری اپنی پرسنالٹی کچھ ہے، اس کی وجہ سے تمہیں آج کچھ مقام ملا ہے. یہاں پر بھی آج میں پھر سے کہوں گا، پورے میسج، میرا میسج دور دور تک جائے، اگر سن لو. لوگ اب صحابہ بک گئے بازار مصطفیٰ میں، پھر ان کی بولی لگانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا. آج ہم اپنی بلبوتے عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تم زندگی کے شب و روز میرے آقا کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، میں بھی جیوں گا سنت نبی کے مطابق، لوگوں کو بھی جینے کی دعوت دوں گا سنت نبی کے مطابق. جب تم یہ مشن پر چلو گے، پھر عزت تمہارے گھر کی کنیز ہوگی، پھر عزت تمہارے پاس آئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، مسلمانوں سے یہی کہا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں، جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ملی. جب آپ خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، آپ کو لوگوں نے کھڑا کیا ممبر پر، تو سب سے پہلا جو خطبہ آپ نے دیا وہ یہی کہا کہ اے لوگوں، عمر کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو گزر چکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، انہی کا سارا طریقہ ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جس چیز کا بھی تمہیں میں حکم دوں گا، انہی 2 لوگوں کے احکام میں سے حکم دوں گا. یہ نہیں کہ میں اپنا ایک سسٹم چلاؤں گا، میں ایک اپنی رعایت چلاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر کھڑے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں تھے، آئے مسجد نبوی میں، اندر داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے. بلند آواز سے امام حسین نے کہا، اے عمر، میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے. حضور کو وہ ابا کہتے تھے، حضور نے بھی ان کو بیٹا کہا، کیونکہ حضور کی اولاد بھی حسنین کریمین سے ہی چلی. کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے. حضرت عمر بیچ خطبے میں اتر آئے. یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کر لوں، خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے آ گئے. امام حسین کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی، جتنی بھی رہی ہوں. آپ نیچے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. امام حسین کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا، سچ کہا شہزادے آپ نے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے. حضرت حسین نے کہا کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ.
حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں، ہمیں جو ممبر ملا ہے وہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے، وہ تمہارے گھر سے ملا ہے، ہمارا اپنا کوئی ممبر نہیں۔ تب امام حسین نے کہا اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں، میرے باپ کی ممبر سے بولنا ہے پھر بولو۔ حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے، یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں، عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے گھر سے، یہاں سے رشتے مضبوط رکھو، یہاں سے اپنی عزتیں تمہاری کائنات میں چھا جائیں گی، اور اس گھر کو چھوڑ کر کے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نام چھپا دوں، آئیڈینٹی چھپا دوں، شناخت چھپا دوں تاکہ لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں، اور مارے جاؤ گے اور ختم کیے جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہی حضرت عمر کے پورے اعمال تھے۔ دیکھیں آپ بیت المقدس جب فتح ہوا تب کیا حالات تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائے بیت المقدس میں، آپ کے ذریعے سے نماز شروع ہوگی۔ حضرت عمر چل پڑے اپنے غلام کو لے کر کے، اور وہ بھی کیا شان ہے امیر المومنین کی، عدل، مساوات، انصاف میں ایسا کوئی کر کے دکھائے ہمیں۔ حضرت عمر کے ساتھ ایک سواری ہے، ایک گھوڑا یا ایک خچر، اپنے غلام سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے، تم ساتھ میں رہو گے یہ ضروری بھی ہے، لیکن ہم دونوں آپس میں ایک بات طے کر لیتے ہیں، ایک میل میں بیٹھوں گا، ایک میل تم بیٹھو گے۔ غلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے کر کے دکھایا، اور ایک میل آپ گھوڑے پر سوار ہوتے، ان کا غلام رسی پکڑ کر کے چلتا، ایک میل ہوتے ہی آپ اتر جاتے اور غلام سے کہتے اب تو بیٹھ، میں رسی پکڑ کے چلتا، کیونکہ خدا کا خوف بھی اتنا دل میں تھا۔ اتفاق دیکھیں جب فلسطین پہنچے علاقہ بیت المقدس کے پاس تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی، وہاں کے عیسائی سارے لوگ باہر آ گئے تھے امیر المومنین کو دیکھنے کے لیے۔ لوگ بہت سارے اس وقت شہر میں نام تو سنے تھے امیر المومنین کا، دیکھا نہیں تھا، سب باہر آئے۔ اتفاق ایسا کہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے۔ تو لوگ جیسے ہی آئے سبوں نے امیر المومنین کو پکارا، کہا عمر ظاہر ہو گئے، اور آپ کی تعریف میں لوگ بولنے لگے اور اسی غلام کی طرف بڑھنے لگے۔ سارے دیکھا نہیں تھا۔ پیچھے سے ایک صحابی نے حضرت غالباً ابو عبیدہ نے پکار کر کے کہا اے لوگوں، وہ امیر المومنین نہیں جو گھوڑے پر بیٹھا ہے، امیر المومنین تو رسی پکڑ کر کے آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا امیر المومنین غلام کی رسی پکڑ کے دکھاتے ہیں؟ کہا یہ ایمان والوں کا امیر ہے، اس نے عدل سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب یہ پکارا گیا امیر المومنین، آپ کی عزت بلند ہو، آپ کی عزت بلند ہو، جیسے نعرے لگتے ہیں، آپ رونے لگ گئے۔ سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں آؤ میں اپنی حقیقت تمہیں آج بتا دیتا ہوں، مجھے آج تم لوگ اس حالت میں دیکھ رہے ہو، آؤ میں آج تمہیں اپنی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر فاروق کی حکومت جانتے 36 لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا مالک تھے آپ کا روب و دبدبہ چلتا تھا، آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر معمولی بات نہیں، کئی ملک اس کے اندر آتے تھے عرب کے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رو رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں سنو میری تاریخ، تم سننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں اپنے آپ کو۔ کہا کہ سنو، میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا، میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جس کو بچپن میں میرا باپ بکریاں چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور میں 2 بکریاں صحیح سنبھال نہیں پاتا، اونٹ کہا بکریاں کہا کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی، کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی۔ بکریوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے جلدی ہاتھ میں آتی نہیں، قربانی کے موقع پر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تو میرے باپ خطاب مجھے اتنا مارتے تھے، کہا کہ میں نے دنیا میں میرے باپ سے زیادہ سخت دل آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔
خطاب بہت سخت دل، وہ لکڑیوں سے مارتے، ہر چیز سے مجھے مارتے تھے. خطاب حضرت عمر کو مارتے تھے. باپ بیٹے کو کیوں؟ بکریاں نہیں سنبھال پاتا، 2 بکریوں کو صحیح لائن میں نہیں لگا پاتا. حضرت عمر رونے لگے. اے لوگوں، آج لاکھوں مسلمانوں کو عمر تنہا ہانک رہا ہے، یہ رسول اللہ کی برکت ہے. لاکھوں لوگوں کو تنہا وہ ہانک رہے ہیں، ایک راستے پر سب کو لے کر کے آئے ہیں. جانتے ہیں ایسے ہانک رہے تھے، ایسے ہانک رہے تھے. یہ ایسے نہیں کہ دلی میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے، کیونکہ بادشاہ کو کہاں خبر ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے. نہیں، عمر فاروق کی عدالت ایسی نہیں تھی. بہت دور دراز علاقے میں ایک بار حضرت عمر سفر پر ہے، گشت کر رہے ہیں. ایک گھر سے اندر سے آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی 2 لوگ ہیں، ان کے گھر میں بکریاں ہوں گی. دودھ نچوڑا اور برتن میں رکھا. ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹا تھوڑا سا پانی ملا دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا اور بیچیں گے تو پیسہ آ جائے گا. دودھ میں پانی ملانے والے ہر زمانے میں رہے ہوں گے، تو لیٹر بڑھانے کے لیے ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے. بیٹی کہنے لگی، اماں تجھے معلوم نہیں دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی ہے، جبکہ عمر کی حکومت ہے، آج عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے، اور تو یہ پانی دودھ میں ملانے کی بات کیسے کر رہی ہے؟ ماں ڈر گئی اور کہا نہیں نہیں، پانی نہیں ملائیں گے. جبکہ رات کا وقت ہے، چھوٹا سا گھر ہے، غریبوں کا گھر، اور وہاں خوف ہے حضرت عمر کا. کس چیز میں؟ پانی ملانے میں. دودھ میں پانی ملانے سے ان کا خوف تھا حضرت عمر کا. یہاں تو پتہ نہیں پورے بیرل ملا دیتے، اور سامنے وہ بھی حاکموں کے سامنے نیتا لوگ کھڑے ہو کر کے ملوا دیتے ہیں. آپ ملا لو ساری چیزیں. میرے عزیزو، حضرت عمر کی یہ عدالت، ایسے ہانک رہے تھے آپ، تنہا ہانک رہے تھے. اور دوسرے دن حضرت عمر نے اس لڑکی کو بلوایا جس گھر سے یہ بات آ رہی تھی، طلب کیا. دیکھیں آپ نوازتے بھی ایسی تھی. کہا کہ اس خاتون کو بلایا جائے. اس سے پوچھا کیا کل رات تمہاری ماں نے تجھے دودھ میں کچھ ملانے کے لیے کہا؟ وہ ڈر گئی. پھر اپنی اماں سے کہنے لگی کیا میں نہیں کہتی تھی کہ عمر کو سب معلوم ہو جاتا ہے، عمر کو سب معلوم ہو جائے گا. تو وہ خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کس بات سے ڈر کر کے نہیں ملائی؟ کہا اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ ایسے عدالت کے زمانے میں بھی اگر میں برا کام کروں تو مولا کو کیا جواب دوں. حضرت عمر نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بنا لوں. اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا نکاح کرنے کے لیے. نکاح کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے، تقویٰ دیکھو اور گھروں میں لے آؤ بچے. یہ مت پوچھو کہ مہندی نکالنا آتا ہے کہ نہیں، اس کو کپڑے سینا آتا ہے کہ نہیں. اور پھر تو لڑکیوں کے متعلق آپ تو یہ پوچھتے ہیں نوکری کرتی ہے کہ نہیں، کتنا پڑھی ہے، گریجویٹ ہے، نوکری کرتی ہے کہ نہیں. بہت سارے نوکری پیشہ عورتوں کو تلاش کر رہا ہوں. کیوں؟ گھر میں بیٹھ کر کے ان کا کھانے کے لیے. خاتون جا کر کے کما کر کے لائے گی اور یہ میاں صاحب روٹی توڑیں گے گھر میں. عورتوں کو لانے کے لیے بھی تقویٰ کا معیار رکھو کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ تمہارے گھر کی آبادی کا سبب بنے گی. اور صرف مال، صرف خوبصورتی، یہی تمام چیزیں دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے. ہاں ضرور تم اچھا خاندان دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، لیکن ساتھ میں اس کو اخلاق ضرور دیکھو کہ دینداری کتنی ہے، تبھی وہ تمہاری عزت کرنا بھی جانے گا. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ تنہا ایسے ہانکتے تھے کہ گھروں کے اندر موجود لوگ بھی ایک راستے پر چل رہے تھے. اور وہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اے لوگوں، میں خطاب کا وہی بیٹا ہوں جو 2 بکریاں ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا، آج لاکھوں مسلمانوں کو ایک راستے پر لا کر کھڑا کیا ہوں. یہ برکت ہے رسول اللہ کی، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب وابستہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت اور ان کی عزت، ان کی جاہ و حشمت کو بھی بڑھایا. اور اللہ نے ان کی زندگی کے ایسے نقوش اب بھی رکھے ہیں کہ عمر کا زمانہ ختم ہو کر کے 14 صدیاں ہو رہی ہے، لیکن نام آج بھی ختم نہیں ہوا.
یہ تو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں نا. اگر میں سیاست کے معاملات پر گفتگو کروں، پوری دنیا کو سیاست کا مزاج حضرت عمر نے دیا ہے. پارلیمنٹ بنایا ہے، سب سے پہلے راستے بنانے کا کام حضرت عمر نے کیا ہے. یہ جو ہائی وے روڈ بن رہے ہیں، حضرت عمر نے یہ مثال قائم کی. اس سے پہلے تو جنگلوں سے لوگ گزرتے تھے، پہاڑوں سے گزرتے تھے. سب کے گزرنے کا ایک راستہ نہیں ہوتا تھا. لوگ چاند دیکھ کر کے چلتے تھے، ستارے دیکھ کر چلتے تھے، کہ جس کو جیسا سمجھ میں آیا وہ راستہ لے لیتا تھا. حضرت عمر نے باضابطہ روڈ بنائے اور پھر لے آؤٹ بنانے کا سسٹم. سب سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے، پلاٹ لے کر کے گھر بنانا، کوفہ اور بصرہ حضرت عمر نے بنائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوسائٹی بنانے کا کام سب سے پہلے فرمایا. ہجرت کی تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر نے لکھی. آج 1441 ہجری میں ہم چل رہے ہیں. محرم کی کتنی ہو؟ اب یہ ہجری کتنی چل رہی ہے؟ 1441. کیونکہ اس وقت تک جو تاریخ چلتی تھی وہ دوسری تاریخیں تھی. لوگ الگ الگ تاریخ سے اپنے دن طے کرتے تھے. یہ عیسوی جو تاریخ چل رہی ہے، جو آج 2019 جو چل رہا ہے، یہ عیسوی اس کو کہتے ہیں. یہ تو پہلے سے تھی، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے اسلام کی اپنی ایک الگ تاریخ ہونا چاہیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کس دن سے شروع کریں؟ حضرت عمر نے کہا جس دن رسول اللہ ہجرت کر کے آئے اسی دن سے تاریخ ہو. اسی لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے. ہجرت کی تاریخ ہے یہ حضرت عمر نے شروع کی. اولیات عمر میں ہیں یہ سارے کام. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے بیت المال سے وظیفے جاری کیے. بوڑھوں کو جو ریٹائرمنٹ پینشن ہے، یہ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا کام. پہلے یہ سب سسٹم ہی نہیں تھا. بوڑھا ہو گیا چھوڑ لو، بچے پالیں گے تو پالیں گے، نہیں تو ابھر جائے گا. ویسے حضرت عمر نے کہا جو بندہ 60 سال 65 سال 70 سال تک جب تک طاقت ہے کام کیا ہے، اب اسے آوارہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا. بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا. بوڑھوں کو پینشن حضرت عمر نے جاری کیا. اور پھر میں بھی چند دن پہلے سن رہا تھا، پارلیمنٹ میں کوئی صاحب بہت چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نے وہ پریگننٹ عورت کو، حاملہ عورتوں کے لیے کچھ پینشن جاری کیا ہے، کچھ تو پیسے یہ دے رہے ہیں. اور اس کو اتنا لمبا چوڑا بیان کر رہے تھے. تمہیں معلوم نہیں 1400 سال پہلے حضرت عمر نے ہر حاملہ عورت کے لیے وظیفہ جاری رکھا تھا. ہر عورت کے لیے آپ نے وظیفہ رکھا تھا، کہ اس لیے کہ وہ خوشی کے ساتھ جیے تو اچھا بچہ دنیا میں آئے گا. کہ اس کو کھانے پینے کی کمی یا فکروں کی کمی یا فکریں لاحق نہ ہو. یہ حضرت عمر کی اولیات میں سے ہے. ان کے علاوہ کئی مساجد میں آپ نے لوگوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا.